بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. محترم سامعین کرام، انسان زندگی گزارنے کے طریقے کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے کہ وہ ایک بہتر طرز کے مطابق، طریقے کے مطابق، تہذیب و تمدن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور بہتر طرز زندگی ہی پر دونوں جہانوں کی کامیابی موقوف ہے۔ ایک طرز زندگی ہے دنیاوی اور دوسرا طرز زندگی ہے اخروی۔ طرز زندگی دنیاوی کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی تو گزر جائے گی، دنیا داروں کی نظروں میں تو ہم اچھے ہوں گے، وہ ہم سے محبت کریں گے، لیکن عند اللہ اور عند رسول ہمارا کوئی معیار نہیں ہوگا، اور ہم اپنے اس طرز زندگی پر جو کہ ہم نے دنیاوی طرز زندگی کو اپنایا، ذرہ برابر بھی اجر حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ محشر کے دن انسان ایک ایک نیکی کا جو ہے وہ محتاج ہوگا۔ بس ہم نے دنیا میں یہود و نصارہ کے طرز کو اپنایا، مشرکوں کے طرز کو اپنایا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ صرف یہ نہیں کہ اجر سے محروم ہوئے بلکہ بڑے گناہگار بھی ہوئے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے طریقوں کو اپنایا جو اللہ کے توحید کے منکر ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہتر طرز زندگی سے بھی اعراض کیا، کیونکہ دنیا میں بہتر سے بہتر طرز زندگی جو ہے وہ اسلام سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ایک بہت ہی بہتر طرز زندگی ہے جو سراپا نور ہے، روشنی ہے، بہترین تہذیب و تمدن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کی نہ مذہبی کتابیں محفوظ ہیں اور کسی کے پاس کوئی مذہبی کتاب ہے بھی نہیں، یا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ من گھڑت ہے، خود اپنی طرف سے جو ہے اس نے اس کو لکھا ہے، جو نبی کو، خاتم الانبیاء کو ماننے والے نہیں، جن کی عقلیں ان کے نفس سے مغلوب ہو چکی، برے معاشرے اور برے ماحول سے مغلوب ہو چکی، جن کی روحیں مٹ چکی، جن میں کوئی شعور نہیں، شعور کی صلاحیت نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے طرز زندگی کو اپنانے سے یقیناً ہمیں بہت ہی خسارہ اٹھانا پڑے گا محشر کے دن۔ ایسے لوگ جو نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر انسانیت اور حیوانیت میں تمیز کو بھول گئے،
حیوانوں والی طرز زندگی، حیوانوں والے صفات، حلال حرام، پاکی اور گندگی کا ان کے ہاں کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ تو محض دنیا کے زیب و زینت کی خاطر ایسے لوگوں کی زندگی کو اپنانا، ان کے طرز زندگی کو اپنانا یقیناً بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی اپنے آپ کو، اپنے کنبے کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کتنا بہترین طرز زندگی پیش کرتے ہیں۔ بیٹھ کے کھانا، بیٹھ کے پینا، حیا والا لباس پہنا، مہذب بہتر انداز سے اپنی وضاقتہ کو رکھنا، کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز کرنا، اچھی اور گندی چیز کی تمیز کرنا، کاروبار میں اچھے اور برے کی تمیز کرنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، غرض ایک بہت ہی بہتر انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا، یقیناً یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور یہ اعمال، یہ عزائم انسان کو عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ اور یہ اعمال ہیں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں، ان کے طور طریقوں میں زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی بھی طریقہ دنیا میں نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عظیم عمل، یعنی سنتوں کی پیروی، عظیم اجر کا بھی باعث ہے۔ من عامل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا جب ایسا وقت ہو کہ جب میری امت میں فساد ہو، میرے امتی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتے ہوں، کافروں اور مشرکوں کے طریقوں پر چلتے ہوں، جہالت کو اپناتے ہوں، جاہلوں والے طور طریقوں کو اپناتے ہوں، تو ایسے وقت میں ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کے برابر اجر کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ شہید وہ مخلوق کہ خون کا قطرہ گرتی اس کی مغفرت ہو جائے، جو محشر کے دن شفاعت کرے، سفارش کرے، جس کو جنت میں 72 حوریں دی جائیں، جو قبر کے خوف، محشر کے دن کے خوف سے 100% محفوظ رہے، اور جسے مرتے ہی جنت میں ایک بہترین اور عمدہ، بہت ہی اکرام و اعزاز والی زندگی دی جائے، یہ ہے شہداء۔ اور فرمائے ایک سنت پر عمل کرنا، جب لوگ سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، 100 شہیدوں کے برابر اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جو بھی میری سنت کو زندہ کرے گا تو یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رفاقت مل جائے اور کیا چاہیے۔ سرور کائنات، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سنتوں کا کس قدر اہتمام تھا، اس پر عمل کرنے کا کس قدر احساس تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، وہاں ایک شخص کھڑا جس نے نالی کے پات کو، کنارے کو توڑا اور جس کی وجہ سے پانی ضائع ہونے لگا۔ جیسے ہی انہیں غصہ آیا تو اتنے عظیم المرتبت صحابی وہی جو ہے پانی میں بیٹھ گئے، گیلے ہو گئے، ان کے کپڑے جو ہے وہ کیچڑ کے ہو گئے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کس لیے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خاطر، کہ جب غصہ آ جائے تو بندہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اسی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت تھی کہ صحابہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنے، اور اپنے وقت میں جو ہے انتہائی معزز شخصیت تھے، بڑی ہی عزت والی زندگی گزار رہے تھے، اور پوری دنیا پر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسریٰ کے دربار میں گئے، وہاں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ نوالا گرا، چنانچہ نوالا کو اٹھا کر صاف کرنے لگے، کھانے لگے۔ ساتھ میں بیٹھے ساتھیوں نے کہا کہ یہ لوگ نامناسب سمجھیں گے کہ گرا ہوا نوالا اٹھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑوں۔ یعنی وہاں جو وزیر تھے، مشیر تھے، بڑے مقام و مرتبت والے لوگ تھے، حکمران تھے، ان سب کو حمقا، احمق فرمایا، لیکن سنت کو نہیں چھوڑا۔ آج کل ہم سنت سے کس قدر دور، کہیں جہالت کی بنا پر سنت سے دور، کہیں باوجود اس کے کہ ہمارے پاس علم ہے لیکن پیسہ آ گیا، لہذا غیروں کے طور طریقوں کو اپنانے لگے اور سنت سے دور ہو۔ کہیں بڑا مقام و مرتبہ مل گیا، لہذا غیروں کے طریقوں کو اپنانے لگے اور سنتوں سے دور ہو گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، قرآن لایا ہوں، حدیث لایا ہوں، سنت لایا ہوں۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم کہلاتے بھی اپنے آپ کو مسلم ہیں، مومن ہیں، اور ہماری خواہشات قرآن کے تابع نہیں، حدیث کے تابع نہیں۔ ہم نے جو ہے اپنا آئیڈیل طرز زندگی کا رہنما جو ہے وہ اسلام سے انکار کرنے والوں کو بنا دیا، اسمارٹ فون کو بنا دیا، جو اس میں طور طریقے الٹے سیدھے دیکھے، جاہلوں کے طریقے دیکھے، غیروں کے طریقے دیکھے، اسی کو اپنا رہے ہیں، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے کاروبار میں، لین دین میں، طرز زندگی میں، معاشرت میں، ازدواجی زندگی میں۔ افسوس، صد افسوس، قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، افسوس، صد افسوس۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سنت مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف غرق۔ فرماتے ہیں کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو بھی اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو بھی اس سے پیچھے رہے گا یعنی سنتوں سے اعراض کرے گا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ سنتوں سے پیچھے رہنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ ہدایت کے بجائے
جہالت کو اپنانا، روشنی کے بجائے اندھیرے کو اپنانا، سنت کے بجائے بدعت کو اپنانا، بہترین تہذیب و تمدن کے بجائے جہالت کے تہذیب و تمدن کو اپنانا۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے دل پر کنٹرول کریں، عقل پر کنٹرول کریں، نفس کو دبائیں، سرکشی کو دبائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنائیں، کسی سنت کو ہلکا نہ لیں۔ صحابہ جبھی کامیاب ہوئے جب انہوں نے 100% سنتوں کو اپنایا، اور سنتوں کو اپنانے ہی سے فرائض میں پختگی پیدا ہوگی۔ ہاں، جب سنتوں سے اعراض کریں گے فرائض میں پختگی نہیں آئے گی، اور جب فرائض میں پختگی نہیں آئے گی تو جہنمی ٹھہریں گے۔ ہاں، اور بھلا ہمیں کیا پڑی کہ بہترین طرز زندگی کے مقابلے میں ایک جہالت بھرا طرز زندگی، ایسی شخصیت کی طرز زندگی کو پسے پش ڈال کر کہ جس کے لیے اس پورے کائنات کو پیدا کیا گیا، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جس کی امت خیر الامم ہے، جس کی امت کو نبیوں والا کام دیا گیا، جس کی امت سب سے بعد میں آنے والی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی، جس کی امت کی محشر کے دن سب سے زیادہ صفحے ہوں، جس پر ایسی کتاب اتاری گئی، جس کو ایسا اخلاق دیا گیا، ایسے سنتیں دی گئیں جس سے غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور جو پوری دنیا میں جو ہے ایک امن کی فضا کو، بہترین معاشرت کی فضا کو جو ہے وہ بناتی ہیں۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوست، کبھی بھی سنتوں کے خلاف نہ چلیں، سنتوں پر عمل کرتے جائیں اور نیکیاں پاتے جائیں، بہترین طرز زندگی پاتے جائیں، اپنے مستقبل کو بناتے جائیں، دنیا اور آخرت کے اعزاز حاصل کرتے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو 100% سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔